بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور ایسا قتال کرتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جب بھی اسلام کے اوپر کفر نے حملہ کیا تو ایسے لوگ میدان کے اندر آئے جنہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے لوگوں کا تعلق خطابت کے ساتھ تھا تو انہوں نے خطابت کو مؤخر کر کے عملی طور پر جہاد کے اندر حصہ ملایا۔ اگر وہ مصنف تھے تو قلم کو رکھ دیا اور ہاتھ میں تلوار اٹھا کر اسلام کا، دین کا، شریعت کا تحفظ کیا۔ اگر وہ مسند نشین تھے، اگر وہ تصوف کے اندر امام تھے تو اپنے مریدوں کو لے کر، اپنے خلفاء کو لے کر میدان جنگ کے اندر گئے اور بتا دیا کہ جب کوئی اہم چیز کی ضرورت ہو تو پھر سب اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیاری کر لیا کریں۔ اس کے لیے میں چند مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، امام منصور نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شیخ طریقت بھی تھے، مسند نشین بھی تھے۔ 1885 میں امام منصور اور ان کے مریدوں نے دریائے سونزا کے قریب کفار کے ایک دستے پر حملہ کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ روس کی ملکہ کیتھولین دوم کہتی ہیں کہ ان صوفیہ کرام نے ہمیں ایسی شکست دی کہ آج تک ہمیں ایسی شکست دینے والا کوئی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ جنگ مسلسل 6 سال رہی۔ تو یہ جنگ کرنے والا کون تھا؟ یہ امام منصور نقشبندی تھا، شیخ طریقت تھا، پیر طریقت تھا۔ اپنے مریدوں کو لے گیا اور ان کافروں کو ناکو چنے چبائے اور بتا دیا ہمیں تسبیح چلانی بھی آتی ہے اور ہمیں تلوار چلانی بھی آتی ہے۔ اس کے بعد شیخ محمد افندی نقشبندی بزرگ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پیر طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے۔ روس کے اندر انہوں نے دوبارہ ان کفار کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اس بار کفار کے ساتھ جو جنگ لڑی انہوں نے، وہ مسلسل 35 سال تک جنگ لڑی، لگاتار لڑتے رہے، اپنے خلفاء کو بھیجتے رہے، اپنے مریدین کو بھیجتے رہے اور بتا دیا ہمیں تسبیح چلانی بھی آتی ہے، ہمیں تلوار چلانی بھی آتی ہے۔ الجزائر ایک ملک ہے۔ 1832 میں اس الجزائر کے اوپر فرانس نے حملہ کر دیا۔ ان فرانسیسیوں سے، فرانسیسی فوج سے مقابلہ کرنے والے، ان سے ٹکر لینے والے، ان کے خلاف قتال کرنے والے کون تھے؟ وہ وقت کا شیخ طریقت تھا، مسند نشین تھا، پیر طریقت تھا، رہبر شریعت جس کا نام امیر عبد القادر تھا۔ اور یہ جہاد 1832 سے شروع ہوا اور 1847 عیسوی تک مسلسل یہ جنگ چھڑتی رہی اور امیر عبد القادر کے مرید اس جنگ کے اندر شرکت کرتے رہے۔ اب آگے آئیے، افریقہ میں اطالوی فوج نے حملہ کر دیا تو اطالوی فوج کا مقابلہ کرنے والے اس وقت کی عظیم خانقاہ جس کا نام سنوسیہ خاندان ہے، سنوسیہ خانقاہ ہے، اس کے شیخ طریقت شیخ محمد شریف رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ احمد شریف رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ مقابلے کے اندر آئے اور 15 سال تک لگاتار ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اب آئیے بر صغیر کے اندر۔ بر صغیر کے اندر اکبری دین کا مقابلہ کرنے والے اکبری دین آیا، جنہوں نے دین کو مٹا دیا، قرآن کو مٹا دیا، عقائد کی زمین پر انہوں نے حملہ کیا، لوگوں کے عقائد بدلنے شروع کر دیے۔ تو اس وقت اس اکبری دین کا مقابلہ کرنے والا کون تھا؟ وہ صوفی، عظیم مجاہد، مسند نشین، شیخ طریقت حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اب آئیے اس سے آگے شاملی کا میدان،
یہاں امیر المجاہدین کون تھا؟ امیر لشکر کون تھا؟ جرنیل اسلام کون تھا؟ جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا مرشد، جو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا مرشد، پیر طریقت حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے کہا اب خانقاہ بند، اب جائیں گے ہم کفر کا مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے بھی بتا دیا ہمیں تسبیح چلانی بھی آتی ہے اور ہمیں کفر کا مقابلہ کرنا بھی آتا ہے۔ اس کے آگے چلیں، بالا کوٹ کے پہاڑ ہمیں ایسی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں جو سید احمد شہید ہے، جو شاہ اسماعیل شہید ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ تسبیح چلانے والے، اللہ اللہ کرنے والے، اشراق چاشت پڑھنے والے، لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی خانقاہیں چھوڑ کر بالا کوٹ کے میدان میں تلواریں چلاتے ہوئے شہید ہو گئے اور بتا دیا ہمیں تسبیح چلانی بھی آتی ہے، ہمیں تلوار چلانی بھی آتی ہے۔ تو ان کے پس منظر کے اندر ہمیں ایسے اولیاء کرام، ایسے بڑے، ایسے اکابر نظر آئیں گے جو تحریک ریشمی رومال کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو تحریک ریشمی رومال جو کافروں کے خلاف ایک بہت بڑی منظم سازش تھی، اور ان کے خلاف ایک ترتیب منظم بنائی جا رہی تھی جس کی قیادت کرنے والے مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ تو آج ہم سب کو فکر مند کرتے ہیں، فلسطین کے موقع پر آج ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، ہم یہ نہ کہیں میرا کام یہ ہے، میرا کام یہ ہے۔ اب اسلام کو، دین کو، مسلمانوں کو آج ایسے مریدین کی ضرورت ہے، ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی سسکیوں کو، آہوں کو سمجھیں اور پھر ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے عملی قدم اٹھائیں، اور اپنے مریدوں کو کہیں کہ جاؤ جا کر ان کا ساتھ دو، اپنے متعلقین کو کہیں جاؤ جا کر ان کا ساتھ دو۔ تو جن کی آواز مؤثر ہے، ان کے مریدین ہیں، ان کا حلقہ احباب ہے، وہ ایک پیغام دیں تاکہ مسلمانوں کے اندر جرت پیدا ہو، غیرت پیدا ہو، ایمانی حمیت پیدا ہو، اور کفر کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ ورنہ قیامت کے دن وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی اور تڑپتا لاشا جو فلسطین کی سڑکوں پر بے گور و کفن پڑا ہے، وہ پوچھے گا اللہ کی عدالت کے اندر کہ لوگوں تمہارے کان تھے، چاروں طرف سے ہماری سسکیوں کی آوازیں تمہارے طرف آ رہی تھیں، تم نے ہمارے لیے کیا کہا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا، ہماری آواز پر لبیک کہا یا نہیں کہا۔